ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر دانے سے خون نکل آئے لیکن تھوڑا سا پھیلا سا نظر آئے لیکن بہے نہیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں جسم سے کہیں بھی خون یا پیپ نکلا اور کم از کم اتنی مقدار میں کہ اگر آپ اس کو صاف نہ کریں نہ روکیں تو وہ بہہ جائے اور ایسی جگہ پہ وہ بہا ہے کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا بھی لازم ہو، فرض ہو، تو وضو توڑ دے گا۔ مثال کے طور پہ اب کان کے اندر پانی ڈالنا تو کوئی فرض نہیں ہے، نہ وضو میں نہ غسل میں۔ اب باوضو ہیں، کان کے اندر کوئی دانہ پھوٹ گیا، جب تک وہ بلڈ باہر نہیں آئے گا وضو قائم رہے گا۔ لیکن اگر ہاتھ پر یا پاؤں پر اس طرح خون نکلا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو نہ روکتے تو یہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹے گا۔ اب جو آپ نے صورتحال بتائی ہے اس میں تھوڑا سا خون نکل کے ہلکا سا پھیلا ہے، لیکن جب آپ یہ ٹیڑھا کرتے ہیں وہ چلتا بلتا نہیں ہے، تو یہ تھوڑے سے پھیلنے کو بہنا نہیں کہتے ہیں، لہٰذا سے وضو نہیں جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ غلاف قرآن دھو کر اس کا پانی نالی وغیرہ میں بہا سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح قرآن کا ایک ادب احترام ہے اسی طرح انسان بھی بڑا مکرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو محترم رکھا، اسی لیے انسان کا گوشت کھانا منع ہے اور انسان کو قتل کرنا منع ہے اور بھی دیگر امور کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اگر صرف کسی چیز کے احترام کی وجہ سے اس سے لگے ہوئے کپڑے کے پانی کا بھی احترام آپ کریں گے تو پھر اب غسل بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے جو کپڑے دھوتے ہیں اس کا پانی کہاں جائے گا کہ بھئی انسان، حضرت انسان بہت محترم ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو جن کو شریعت نے مطلب کوئی باقاعدہ ادب قرار نہیں دیا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ادب ہیں، اگر ہم اس کو اختیار کریں اور زندگی حرج میں مبتلا ہونے لگے تو پھر ایسے ادب کو اختیار کرنے سے خود شریعت روکتی ہے۔ حرج میں مبتلا ہونا مناسب نہیں، پھر یہ قرآن ہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں گے، جتنی گھر میں محترم اشیاء ہیں، جیسے جائے نماز کے بارے میں بھی لوگ کویسچن کرتے ہیں جی ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں، اب اس کا پانی پھینک دیں کہ نہیں پھینک دیں، تو اچھا اس کو نئی نالی میں بہائیں گے، کہاں ڈالیں گے آپ؟ پورا اگر ٹب میں آپ نے اس کو دھویا پورا ٹب بھر گیا، اب اس کو کیاریوں میں ڈالیں گے، کہاں جائیں گے؟ اگر کیاریاں نہیں ہیں کسی کی پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بہا سکتے ہیں نالی میں۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ آپ کا بڑا گارڈن ہے اور آپ پانی اس میں کیاریوں میں ڈال سکتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ پھر بہانے میں بہرحال کوئی بے ادبی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں آپ قابل گرفت ہو جائیں۔ ایک بہن نے مزید ایک کویسچن کیا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج سے جو کچھ ہمیں کمائی یا آمدنی ہوتی ہے کیا اس سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں مختلفی مسئلہ ہے، بعض مطلقاً منع کرتے ہیں اور اس کی روزی کو ناجائز کہتے ہیں، یعنی اس کے جو کمیشن یا کوئی بھی پروفٹ ملتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض صورتوں میں اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کی خالصتاً کمائی سے حج یا عمرہ نہ کیا جائے بلکہ اور پیسوں سے کیا جائے۔ اگر فرض کر لیں آپ نے جواز کا فتویٰ بھی لیا ہے پھر بھی چونکہ مشکوک ہے تو بہتر ہے کہ عمرہ یا حج بالکل پاکیزہ کمائی سے کیا جائے اور اسے کسی اور کام میں استعمال کر لیا جائے۔